السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، صدق الله العلي العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اس سوچ میں لب خشک ہوئے، اس سوچ میں لب خشک ہوئے، اس خوف سے چہرے زرد ہوئے، اس سوچ میں لب خشک ہوئے، اس خوف سے چہرے زرد ہوئے۔ گر حق پہ مٹے تو جنت ہے، اور یوں ہی مرے تو کیا ہوگا۔ طاغوت زمانہ ان پر بھی ایک آدھ ستم ہو ہلکا سا، کچھ لوگ ابھی تک ہاتھوں میں امن کا پرچم تھامے ہیں۔ اے مولا بنا دے ہم کو بھی تو راہ حق کا شیدائی، ہجرت دے اس ذلت سے یا جوش شہیدہ ہم کو دے۔ بہت خوب۔ او تقویٰ دے وہ ایمان دے، او تقویٰ دے وہ ایمان دے، او حمیت دے وہ غیرت دے، او نقش صحابہ ہم کو دے، او عزم طارق ہم کو دے۔ بہت میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور اساتذہ کرام، اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے اور قدرت کا یہ نظام ہے، جب تک انسان اپنے اندر محنت کرنے اور کسی چیز کے لیے اپنے آپ کو بالکل قربان کر دینے کا جذبہ پیدا نہیں کرتا، اس وقت تک اللہ رب العزت اس کو ترقی، سربلندی اور کامیابی سے ہمکنار نہیں کرتے۔ جیسے کہ دانہ جب تک مٹی میں جا کر اپنے آپ کو نہیں مٹاتا، تب تک وہ کھیت میں سرسبز شاداب کھیتی کی شکل میں نہیں لہلہاتا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ میرے محترم دوستو، جب تک ہم مسلمان اپنے اندر دینی اور سیاسی بیداری پیدا نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم اس دنیا میں اپنا رعب و دبدبہ قائم نہیں کر سکتے۔ جب تک ہم مسلمان اپنی ذوبحالی کو دور کرنے کے لیے اپنے اوپر سے غفلت و سستی کی چادر کو اتار پھینک کر میدان عمل میں نہیں آئیں گے، اس وقت تک ہم اس دنیا میں اپنی شان و شوکت کا پرچم نہیں لہرا سکتے۔ حسن تدبیر سے جاگ اٹھتا ہے قوموں کا نصیب، حسن تدبیر سے جاگ اٹھتا ہے قوموں کا نصیب، کبھی تقدیر بدلتی نہیں صرف ارمانوں سے۔ آج پوری مسلم قوم کو ذلت و رسوائی، نکبت و پستی کے کھاہی، تباہی و بربادی کے پرخطر وادی سے نکالنے کی سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے پہلی ذمہ داری ہمارے قوم کے نوجوانوں کے کندھوں پر عائد ہوتی ہے، اس لیے کہ نوجوان ہی قوم کے روح اور جان ہوا کرتے ہیں، نوجوان ہی قوم کے دھڑکتے دل ہوا کرتے ہیں، نوجوان ہی قوم کی ریڑھ کی حیثیت رکھتے ہیں، نوجوان ہی قوم و ملت اور معاشرے کی تعمیر کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہر قوم کی ترقی اور خوشحالی انہی نوجوانوں سے وابستہ ہے۔ چنانچہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ کے اوراق کو کھنگالتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے جب جب بھی ان نوجوانوں کے خوابیدہ دل بیدار ہوئے ہیں، جب جب ان نوجوانوں نے اپنے اوپر سے غفلت و سستی کی چادر کو اتار پھینکا ہے، تب تب ان نوجوانوں نے اپنے قوم کو ترقی و خوشحالی اور سربلندی کی اونچی چوٹیوں پر پہنچایا ہے۔ جب جب ان نوجوانوں نے اپنے مقام کو، اپنی حیثیت کو پہچانا ہے، تب تب ان نوجوانوں نے اپنے قوم کو وہ عروج دیا ہے، وہ مقام دیا ہے، جس کو دیکھ کر دنیا کی دوسری قومیں عش عش کرنے لگی ہیں۔ بہت خوب۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، نوجوانوں کے بغیر آج تک کوئی بھی قوم، کوئی بھی تحریک نہ کامیاب ہو سکی اور نہ ہو سکے گی، اس لیے کہ انہی نوجوانوں سے قومیں بنتی بھی ہیں اور بگڑتی بھی ہیں، انہی نوجوانوں کی وجہ سے قوم ترقی بھی کرتی ہے اور تنزلی کے گہری کھائیوں میں بھی گرتی ہے، انہی نوجوانوں سے قوم و ملت اور معاشرے کی تعمیر بھی ہوتی ہے اور تخریب بھی، انہی نوجوانوں کی وجہ سے ملک آباد بھی ہوتا ہے اور ویران بھی۔
تاریخ کے اوراق گواہ ہیں، اسلام کے وہ شیر دل نوجوان ہی تو تھے جنہوں نے اسلام کا پرچم لہراتے ہوئے دنیا کی دو سپر طاقت قیصر و کسریٰ کے محلوں اور قلعوں میں اپنے نعرے تکبیر سے زلزلہ برپا کر دیا تھا۔ اسلام کے وہ نوجوان سپوت ہی تو تھے جنہوں نے برسوں سے غلامی میں جکڑی ہوئی مظلوم انسانیت کو رہائی اور آزادی کا صحرا پہنایا تھا۔ اسلام کے وہ نوجوان، اسلام کے وہ جانباز نوجوان ہی تو تھے جنہوں نے دنیا سے کفر و شرک کی گھنگھور گھٹاؤں کو مٹا کر اللہ کے زمین کے ہر حصے پر امن و سلامتی اور توحید و رسالت کی شمع روشن کی تھی۔ اسلام کے وہ نوجوان مجاہدین ہی تو تھے جنہوں نے اسلامی تعلیمات، اسلامی حکومتیں اور سلطنتوں کو اس قدر وسعت دی تھی، اس قدر وسعت دی تھی کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک اسلامی کمانڈر، ایک نوجوان مجاہد عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ نے اسلام کے پرچم کو لہراتے ہوئے دنیا کے اس کنارے پر پہنچ جاتے ہیں جس کے بعد اب کوئی زمین نہیں تھی۔ اپنے گھوڑے کو سمندر میں اتار کر اللہ رب العزت سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے پروردگار عالم، اگر اس سمندر کے بعد بھی کوئی زمین ہوتی تو میں وہاں بھی جا کر تیرے اسلام کے جھنڈے کو لہرا دیتا۔ اسلامی حکومتوں اور سلطنتوں کی وسعت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ مسلمانوں کے سربراہ خلیفہ ہارون رشید نے ایک بادل کے ٹکڑے کو مخاطب کر کے کہا تھا، اے بادل، تم جہاں بھی چاہو برسو لیکن تمہارا فائدہ ہم تک ہی پہنچے گا۔ میرے دوستو، ایک وہ بھی امت کا غیرت مند نوجوان تھا، قربان جائیے اس فاتح ہند محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ پر، جس نے صرف اپنی 18 سال کی عمر میں ہندوستان پر 10,000 لشکر کے ساتھ حملہ کیا تھا، جس کا مقصد صرف اس قافلے کی رہائی تھی جسے راجہ داہر کی فوجوں نے قید کر لیا تھا، جس میں ایک نوجوان عمر کی عرب مسلمان لڑکی بھی تھی، جس نے وہیں سے مسلم حکمرانوں، مسلم نوجوانوں کے غیرت کو للکارتے ہوئے کہا تھا، اے امت مسلمہ کے غیور فرزندو، تم کہاں سو رہے ہو کہ آج ہماری عزت خطرے میں پڑی ہوئی ہے۔ اگر آج ہماری عزت لٹ گئی تو کل قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے سامنے اس کا جواب تیار کر کے رکھنا۔ اے مسلم حکمرانوں، اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، کیا جواب ہوگا اس وقت جب خدا تعالیٰ تم سے یہ کہے گا، تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، اے بتا قافلہ کیوں لوٹا، اے بتا قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ جب محمد بن قاسم کو اس کی خبر ملی تو وہ بے چین و قرار ہو گئے اور راجہ داہر کو اس کا سبق سکھانے کے لیے اپنے 10,000 لشکر کے ساتھ سندھ کے ساحل میں اترے۔ زبردست گھمسان کی جنگ شروع ہوئی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے یکے بعد دیگرے اس عظیم بہادر نے اپنی حکمت عمل سے نہ صرف راجہ داہر کو شکست فاش دیا بلکہ ہندوستان کے 70 چھوٹے بڑے راجاؤں اور گورنروں کو زیر زبر کر کے اس سرزمین ہندوستان پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ میرے نوجوان بھائیوں، محمد بن قاسم 40-50 سال کا تجربے کار انسان نہیں تھا بلکہ ہماری اور آپ کی طرح نو عمر کا جذباتی اور جوشیلا نوجوان تھا۔ یہیں پر ذرا ٹھہر کر غور کریں کہ ملت کے وہ نوجوان کیا تھے اور ہم کیا ہیں، وہ کتنے بلندیوں پر تھے اور ہم کتنے پستیوں میں ہیں، وہ عزت و عظمت کے کن چوٹیوں پر تھے اور ہم ذلت و رسوائی کے کن کھائیوں میں گرتے چلے جا رہے ہیں، وہ اخلاق و کردار کے کن رفاتوں پر تھے اور ہم بدکاری اور بدکرداری کے کن دلدلوں میں پستے چلے جا رہے ہیں، وہ پاک بازی و پارسائی کے کن فضاؤں میں تھے اور ہم بے راہ روی اور آوارگی کے کن گندے دلدلوں میں پستے جا رہے ہیں۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، شریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ میرے محترم دوستو، ذرا سوچئے تو صحیح پہلے کی ملت کے نوجوان کیسے تھے، اب کیا ہو گیا ہے۔ وقت کے تھپیڑوں نے ہمیں کہاں اٹھا کر پھینک دیا ہے، رفتار زمانہ نے ہمیں کن کھائیوں میں ڈھکیل دیا ہے۔